بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے انسپائر بک ریویو کے اس سیشن میں رانی محمد کریم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے بک ریویو سیشن کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسپریچولیٹی ان اسلام فاؤنڈیشنز۔ اس کتاب کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر باطنیت کا یا روحانیت کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اور یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک جس کے 4 حصے ہیں، ہر حصے کے اندر کچھ چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر میں کہیں نہ کہیں روحانیت اور روحانیت کی پریکٹسز، ان کی تاریخ سے یہ کتاب بحث کرتی ہے۔ اس کتاب کے ایڈیٹر سید حسین نصر ہیں۔ سید حسین نصر ایرانی النسل، فلاسفر، تھیولوجین اور اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں، جو آج کل جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیم کی ابتدا سائنس کے میدان میں کی تھی، اور پھر ہارورڈ اور MIT میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایران واپس آئے، اپنی علمی خدمات انجام دیں، اور پھر ان کی جو رغبت ہوئی بہت زیادہ تصوف کی طرف، چونکہ ان کا پہلے سے بھی تعلق تھا لیکن ان کی رغبت بہت زیادہ ہوئی، تو انہوں نے تصوف اور پھر اسلامک اسٹڈیز کے میدان کو اپنی خدمات کے لیے سلیکٹ کیا، اور آج بھی آپ اسلامک اسٹڈیز کے ایک پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسلام کے اندر جو باطنیت کا تصور ہے، جو روحانیت کا تصور ہے، بندگی اور عبادات کا جو تصور ہے، اس کے اوپر متعدد کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ اس کتاب کے جو 4 حصے ہیں ان میں سے پہلے حصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت کی بنیادوں کو یا ان کی جڑوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر قرآن شریف کی جو روحانی تشریحات ہے، باطنی تشریحات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت اور احادیث کو کور کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیپٹرز ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر اسلام کے مناسک اور عبادات کے روحانی ڈائمنشن کو بیان کیا گیا ہے، اور لاسٹ چیپٹر میں بھی صلاۃ کے روحانی ڈائمنشن پر بات کی گئی ہے۔ دوسرے حصے کے اندر 4 چیپٹر ہیں جس میں اسلام کے اندر جو تشریحی روایات ہیں، مختلف تشریحی روایات، جن میں سنی اسلام ہے، شیعہ اثناعشری تشریح ہے، اسماعیلیز ہیں، ان کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور روایت کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، وہ ہے اسلام میں فیمنسٹ اسپریچولیٹی یا فیمیل اسپریچولیٹی کے اوپر انہوں نے پورا ایک چیپٹر وقف کیا ہے۔ تیسرے حصے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 4 چیپٹرز ہیں جس میں اسلام کے انر ڈائمنشن کے طور پر تصوف کی پوری تاریخ کو کور کیا گیا ہے، اس کا اوریجن، اس کا نیچر، اس کی ارلی ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر جو مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں وہ، اور صوفیوں کے اندر، تصوف کے اندر جو روح کا فلسفہ ہے یا روح کا سائنس ہے، اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا جو حصہ ہے اس کے اندر مختلف علوم کے اوپر چیپٹرز لکھے گئے ہیں، جس کے اندر گاڈ کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے، دا اینجلز کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے، مین اور اسلام کے اندر یا الہامی ادیان کے اندر جو تصور آخرت ہے یا تصور قیامت ہے، اس کے اوپر چیپٹرز لکھے گئے ہیں۔ چونکہ یہ چیپٹرز بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے اوپر بات کرنا ناممکن ہے، لہٰذا آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر حصے میں سے ایک چیپٹر کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور ان کے کچھ پیغامات کو، کچھ مواد کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ چونکہ اس کتاب کا جو پورا مواد ہے وہ اسپریچولیٹی یعنی روحانیت سے بحث کرتا ہے، روحانیت کو ڈسکس کرتا ہے، لہٰذا اس کتاب کے ابتدا میں روحانیت کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، روحانیت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کے آئیڈیاز کو
تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کا جو ظاہری وجود ہے وہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے بالاتر انسان کے اندر ایک کائنات اصغر موجود ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا قلب ہے، انسان کے خیالات ہیں، انسان کے احساسات ہیں، اور انسان کے اندر جو روح بستی ہے اس تمام کا تعلق انسان کے باطنی پہلو سے ہے، انسان کے وجود کے باطنی پہلو سے ہے۔ اور یہ پہلو کیسا ہے؟ یہ اس کے اندر دائمیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو دائمی رہنے والا ہمارا وجود کا جو حصہ ہے وہ روحانی پہلو ہے۔ اور جب ہم دنیا کے اندر ہم اپنے وجود کی بات کرتے ہیں تو اس وجود سے وابستہ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کے فیوز ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ کی برکات اور فیوز کی صورت میں جو ہمارے اوپر ہے ایک چیز، اس کے ساتھ بھی روحانیت کا ہی تصور جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان، جیسے کہ قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو احسانی تقویم میں پیدا کیا اور پھر اسفل سافلین کی طرف واپس بھیجا۔ اب انسان کا سفر اس اسفل سافلین سے احسانی تقویم کی طرف واپس جانے کا سفر ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس سفر کے دوران انسان اپنی ذات اور صفات کو تکمیل تک پہنچانے کے جس پروسیس سے گزرتا ہے وہ بھی روحانیت کا ہی پروسیس ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے علم سے، اپنے فکر سے جو بھی چیز بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، وہ بھی روحانیت کا ایک اظہار ہے۔ جیسے کہ آرٹ ہے، فنون ہے، کلام ہے، موسیقی ہے، یا جو بھی انسان تخلیق کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انسان کے جو روحانی پہلو کا کہیں نہ کہیں اس کے اندر دخل موجود ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ روحانیت یا باطنیت کا یہ جو تصور ہے یہ عقل مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کو اور زیادہ تقویت دیتی ہے کہ عقل غور و فکر کرے، عقل تدبر کرے، عقل تفکر کرے، اس کے ذریعے دنیا کے ساتھ انگیج رہے۔ یہ عقل کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو یہ ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ باطنیت یا روحانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مذہب کے اندر پائے جانے والے ہمارے جو مناسک ہیں، عبادات ہیں، ان کی ظاہری شکل کی بھی یہ کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر جو ظاہری عبادات ہیں وہ اس روحانیت کی طرف راغب ہونے یا روحانیت کی طرف سفر کرنے میں ایک ابتدائی ذریعے کے طور پر ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ روحانیت کا ایک نصب العین بھی ہے جو انسان کو مدد فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے اصل تک پہنچنے میں جن کوششوں سے گزرتا ہے وہ ایک روحانی سفر ہوتا ہے، ایک روحانی عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کے اندر انسان کم از کم 2 طریقے اپنا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر خوبیوں کو پیدا کرے، اپنے شخصیت کے اندر اپنے کردار کو خوبیوں اور الہی صفات سے خود کو آراستہ کرے۔ دوسرا، اپنی زندگی کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین نمونے کے طور پر اپنائے، ان کے اعمال کے اوپر غور و فکر کرے اور ان کے اعمال سے اپنے لیے سبق حاصل کر کے اس روحانی سفر کو وہ آگے بڑھائے۔ جب انسان اپنی زندگی میں ان نیک اعمال، عبادات، بندگی، اللہ کی مسلسل یاد، اللہ کے وجود کے مسلسل احساس کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیتا ہے اور اپنے اندر نیک صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فیوز و برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں روحانی اپلفٹمنٹ کی صورت میں۔ یہ ایک ہمیں پورا پروسیس بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم مختلف چیپٹرز کو دیکھیں تو پہلے حصے کے اندر سے جو ہم نے چیپٹر سلیکٹ کیا ہے وہ اسلام کے
جو مناسک ہیں، عبادات پر مبنی جو اعمال ہیں، ان کے روحانی معنی سے متعلق ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں سید علی اشرف ہیں، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے رہا ہے، اور یہ خاندانی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو والدہ اور والد دونوں کی طرف سے سید ہیں، اور ان کا ایک صوفی سلسلے سے تعلق ہے، لہٰذا انہوں نے یہ پورا چیپٹر جو ہے اسلام کی عبادات کے روحانی میننگ کے اوپر، انر ڈائمنشن کے اوپر یہ پورا چیپٹر لکھا ہے۔ ایک ایک اسلام کی عبادت کو یہ بیان کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق صلاۃ سے ہو، صوم سے ہو، حج سے ہو، یا جہاد سے ہو، یا طہارت سے ہو، ہر ایک ڈائمنشن کے اوپر یہ بحث کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم صلاۃ کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کے اندر انسان کے دل کو، انسان کے قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس قلب کے اندر، صلاۃ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جب انسان صلاۃ ادا کر رہا ہو تو اس کے دل کے اندر اللہ کے وجود کا ایک گہرا احساس ہونا چاہیے، کہ گویا انسان جب عبادت ادا کر رہا ہوتا ہے تو خدا اس کے دل میں موجود ہے، یہ احساس انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جب عبادات کی ادائیگی کے دوران یہ احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے، تبھی وہ عبادت مکمل عبادت ہوتی ہے۔ وہ مختلف احادیث کوٹ کرتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ prayer without the presence of the Lord in the heart is not prayer at all۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صلاۃ کے دوران انسان کے دل کے اندر اللہ کے وجود کا احساس نہ ہو تو پھر وہ صلاۃ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک نئی چیز لگی مجھے، جو بہت ہی انسپائرنگ چیز لگی، وہ صلاۃ القلب اور صلاۃ الطریقہ کی بات کرتے ہیں کہ انسان جب ظاہری عبادات ادا کرتا ہے تو اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان اعمال، ان مذہبی عبادات کے انر ڈائمنشن کو سمجھ سکے، اور پھر اس کے ذریعے اس کو مدد ملتی ہے کہ وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرے اور اللہ کے فیوض و برکات اس کے دل پر نازل ہوں۔ صلاۃ القلب کے اوپر اچھی خاصی تفصیل موجود ہے، جو اگر ہم انٹرسٹڈ ہوں تو اس کتاب کو پڑھ کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اسی طرح فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں، صوم کی بات کرتے ہیں، تو یہ صوم کے 3 درجے بتاتے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسمانی ضروریات اور احتیاجات سے ایک مخصوص وقت کے اندر پرہیز کرتا ہے، ان سے جیسے کھانا پینا، اس سے پرہیز کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے صوم کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی تھوڑا جو ہے نا اجتناب کرنے لگتا ہے، جیسے کہ کسی غصے کی کنڈیشن میں اپنے غصے کے اوپر قابو پانا، اگرچہ غصے کی حالت میں غصے کا آ جانا نیچرل چیز ہے، لیکن ان نیچرل چیزوں کو بھی ایک حد تک کنٹرول کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا اگر انسان کر لے تو یہ کہتا ہے کہ صوم کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے درجے پر صوم کے یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ظاہری روزے کو اختیار کرنے کے بعد وہ اس کے مقصد کو پالے تو وہ تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے، جس کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی احتیاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے نفس کو اس حد تک کنٹرول کر لیتا ہے کہ وہ پھر صرف زندہ رہنے سے متعلق جو ضروریات ہیں اس کی زندگی وہاں تک محدود ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ اسی طرح حج کے بھی تمام جو 9 رسومات ہیں ان کی ایک ایک ڈیٹیل کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ ایک حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، مکہ شریف میں پہنچتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ حج کے ایک ایک رسم کو ادا کر کے آخر میں اس انسان کے دل میں، اس حاجی کے دل میں یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، نہ میں اس دنیا کا ہوں بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی سے میرا تعلق ہے، وہ زندگی بھر اس احساس کے ساتھ اگر رہتا ہے تو اس کی یہ عبادت گویا وہ اس عبادت کے روحانی مقصد کو، روحانی معنی کو پا لیتا ہے۔
دوسرے حصے کے اندر انہوں نے اسلام کی مختلف تشریحی روایات کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر جو ایک ہمیں بہت زبردست چیز لگی وہ ہے فیمیل اسپریچولیٹی، جس کی جو مصنفہ ہیں وہ سعدیہ خاور خان چشتی ہیں۔ یہ بھی اگین تصوف کے ایک سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس چیپٹر کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام کے اندر تمام انسانوں کی طرح، جیسے تمام مرد حضرات کی طرح، اسلام نے عورت پر بھی روحانیت کے تمام دروازے کھول لیے ہیں، اور وہ اس روحانیت کے اوپر عمل کر کے اپنی شخصیت کے، اپنے وجود کے معراج کو پانے کا پورا حق اس کو دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تصوف کے اندر، اسلام میں عورت کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ تصوف میں ایک ولی کا درجہ بھی ایک خاتون حاصل کر سکتی ہے۔ اور اس چیپٹر میں سعدیہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اسلام کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو اب تک جو آئیڈینٹیفائڈ خواتین ہیں جنہوں نے تصوف کے میدان میں اپنے مقصد کو پا لیا ہے یا بڑا اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے، ان میں یہ تقریباً 5000 سے بھی زیادہ خواتین کا تذکرہ کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ کئی خواتین کے مزار ملے ہیں، اور کئی اب بھی ایسی شخصیات ہسٹری میں موجود ہیں جن پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، جن کے بارے میں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام نے جو خواتین کو یہ حق دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ وہ روحانیت کے میدان میں خود کے لیے ایک مقام بنا سکتی ہے، تو اس میں مثال کے طور پر یہ بہت سی خواتین کا تذکرہ کرتی ہیں، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی خاندان سے جتنی خواتین ہیں، ان کی ازواج مطہرات ہوں، ان کی پیاری دختر ہیں، اور ان کی فیملی کے اندر اہل بیت میں جتنی خواتین گزری ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھیں۔ تاریخی طور پر یہ 2 خواتین کے اوپر اچھا خاصا مٹیریل انہوں نے پرووائڈ کیا ہے۔ ان میں ایک رابعہ بصری ہیں اور دوسری زبیدہ خاتون ہیں۔ رابعہ بصری کا نام ہم سب نے سنا ہے کہ وہ اپنی عبادات میں، روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھیں اور ایک ولی کا درجہ یقیناً وہ رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زبیدہ خاتون کا یہ ہمیں تذکرہ پیش کرتی ہیں، اور زبیدہ خاتون کی زندگی کے متعلق پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب روحانی طور پر ترقی حاصل کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خود کو پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں، اس کے اندر یہ طاقت آتی ہے کہ دنیا میں بھی خود کو پازیٹیولی انگیج رکھے۔ جیسے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ زبیدہ خاتون نے اپنی زندگی میں دولت بھی پائی تھی، شہرت بھی پائی تھی، عزت بھی پائی تھی، خوبصورتی میں بھی وہ اپنا ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، ایک بادشاہ کی زوجہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں نے ان کو روحانیت کے راستے پر چلنے سے نہیں روکا، اور روحانیت کا درجہ پا کر بھی انہوں نے دنیا کے اندر نیک کاموں میں اپنا نام کمایا۔ جیسے وہ کہتی ہیں کہ حاجیوں کے لیے سڑکوں کی تعمیر کی، جگہ جگہ پہ کنویں انہوں نے کھدوائے، حاجیوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اقدامات کیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنی ذات سے باہر دنیا کے لیے بہت سارے نیک کام کیے تھے۔ بہت سی خواتین کو قرآن شریف پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی تشریح کو سمجھنے میں انہوں نے اپنی خدمات وقف کی تھیں۔ بالکل اسی طرح روحانیت کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اندر بھی عدل کا ایک اعلیٰ مقام پیدا ہوا تھا، کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کا ایک سوتیلا بیٹا تھا اور ایک ان کا سگا بیٹا تھا، ان دونوں کے درمیان تخت کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو سوتیلا بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، تو جنگ میں انہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے کی جان جاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ان کی جان ان کے وفات یا ان کی شہادت کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے سوچا ہو کہ اس کی وجہ سے میرے اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی جان چلی گئی، بلکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، عدل کا ساتھ دیا،
اور پھر اپنے اس بیٹے کا جب وہ تخت پر آئے تو تا حیات انہوں نے جب تک زندہ تھیں اس بیٹے کو حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ تو گویا روحانیت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے خصائل، اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ کریں کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اس کے بعد یہ سعدیہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون ذاتی طور پر بہت زیادہ شہرت نہ حاصل کر بھی سکے یا بہت زیادہ اعلیٰ مقام پر خود نہ بھی جا سکے تو اس کی تربیت کے اندر وہ گر ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ولیوں کا درجہ عطا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ سلطان باہو کے ایک قول کو، ایک شعر کو انہوں نے اپنے چیپٹر میں جو نا کوٹ کیا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، رحمت حق باروانی راستی، راستی از راستی آراستی۔ ان کی والدہ کا نام راستی تھا اور ان کی والدہ کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ راستی حق اور سچ کو بھی کہتے ہیں۔ تو سلطان باہو جہاں حق اور سچ کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ آج جس ولایت یا ولی کے جس مقام پر ہوں اس میں میری ماں کا کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راستی از راستی آراستی، یہ صرف حق و صداقت ہی نہیں بلکہ یہ میری ماں کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے میں روحانیت کے اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچا ہوں یا روحانیت کے ان کمالات سے آراستہ ہوا ہوں۔ تھرڈ حصے کے اندر اس کتاب کے تیسرے حصے میں سے ہم نے جو چیپٹر اٹھایا ہے وہ تصوف سے متعلق ہے کہ تصوف کی پوری تاریخ سے متعلق ہے۔ اس کے رائٹر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے بیسیکلی، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور تصوف کے ایک سلسلے سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا نام علی عبد الخالق بھی رکھا ہے۔ تو اب تک بھی یہ دونوں ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنا پرانا نام اور نیا نام علی عبد الخالق، یہ دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں اپنے مذاہب کے دونوں پہلوؤں کو ایکولی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن داخل ہوئے تھے اسلام کے اندر۔ جین لوئس اس چیپٹر کے اندر تصوف کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کا جو ابتدائی پیغام ہے اس کے اندر اس کی بنیادیں پیوستہ ہیں تصوف کی، اور پھر وہ جو ہے نا صوفیوں کے جو طریقہ کار ہے کہ ایک انسان تصوف میں داخل کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پھر وہ عبادت کے کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ان کی پوری تفصیل اس چیپٹر کے اندر دیا گیا ہے، جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ تصوف کے اندر مختلف طریقے ہیں۔ جب ایک انسان تصوف میں آتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے اندر داخل ہونے کا جو طریقہ کار ہے، جو راستہ ہے، وہ بیعت کا راستہ ہے۔ شیخ یا مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ اس طریقے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہی شیخ یا وہ مرشد ان کو آگے لیڈ کرتے ہیں روحانیت کے راستے پر۔ جب وہ اس روحانیت کے طریقے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو روحانی صحبت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن سے ان کی صحبت ہوتی ہے، جن سے ان کا ملنا جلنا رہنا سہنا ہوتا ہے، ان کے معاملے میں بھی یہ بڑے جو ہے نا سلیکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مجالس کی بات کرتے ہیں اور پھر ان مجالس میں کیا کیا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہے، مذہبی کلام سنا اور سنایا جاتا ہے، سماع ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا یہ ان اعمال کے ذریعے ایک صوفی اپنے روحانی سفر کو جاری رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہیومن ایفرٹ کی بھی بات کرتے ہیں، روحانیت کے راستے پر ہیومن ایفرٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہیومن ایفرٹ کیا ہے، کیسے کیا ایفرٹ کرنا ہے انسان کو، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خامیوں کو کم کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا سے اپنے تعلق کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تمام تر خیالات کو خدا کی طرف
لے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی عبادت بندگی جو میڈیٹیشن ہے، جو ذکر ہے، انووکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے اندر جب خوبیاں پیدا کرتا ہے، اچھی صفات سے خود کو آراستہ کرتا ہے، تو پھر وہ ایک مرحلہ آتا ہے جس میں وہ اللہ کی رحمت اور فیض کا انتظار کرتا ہے کہ کب اس پر اللہ کی رحمت ہو اور وہ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر جا کے پہنچ سکے۔ انہوں نے اپنے اس چیپٹر کے اندر بہت سے جو ہے نا بڑے بڑے صوفیوں کے گائیڈنگ پوائنٹس کچھ شیئر کیے ہیں کہ ذکر میں کیسے بیٹھنا چاہیے، ذکر کرنا کیسے چاہیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹیریل اس چیپٹر میں ہے۔ تو ہم میں سے ایسے لوگ جن کو یہ شوق ہو، جستجو ہو کہ ہم بھی دیکھیں کہ ذکر کیا کیسے جاتا ہے، یا اس ذکر میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، دھیان لگایا کیسے جاتا ہے، خیال کو یکجا کیسے کیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس کتاب کے اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری سیکشن میں سے ہم نے انسان کے اوپر جو چیپٹر لکھا گیا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ انسان اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے وہ اپنے آس پاس کے ماحول، اس کائنات کا نگہبان ہوتا ہے، اور یہ اللہ اور کائنات کے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان گویا اس کائنات میں اللہ کے وجود کا ایک علامت انسان ہے، اور انسان اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اپنی ذات، اپنے معاشرے، اپنے ماحول اور معاشرہ یا ملک جن کے اندر ہم رہتے ہیں ان کو لے کر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کا ہماری ذات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ all human beings have the possibility of realizing the fullness of human nature or insan and of becoming the perfect or universal man al-insan al-kamil, although in actuality such a possibility is realized only by prophets and great saints. The universal man, the perfect example of which was the prophet, serves as the model for the spiritual life. یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں انسانیت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکے، لیکن یہ صرف ولی اور انبیاء کر سکتے ہیں۔ جو مذہبی ہستیاں ہیں وہ ہی اس مقام پر پہنچ سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے اس چیپٹر کے اندر مولانا رومی اور ان کے جو بیٹے تھے سلطان ولد، ان کے بھی بہت سے افکار کو، بہت سے خیالات کو، بہت سے علوم کو پیش کیا ہے۔ اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں وہی دے گا جو تم ڈھونڈتے ہو، جہاں بھی تمہاری تمنا ہے وہیں تم پہنچو گے، جو تمہاری تمنا ہے وہی تم بن جاؤ گے۔ تو اس دنیا میں اگر ہم تمنا کریں، اس سے میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم یہ تمنا کریں کہ ہمیں جہاں دنیاوی طور پر ہمیں اپلفٹمنٹ مل رہی ہے یا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانی طور پر بھی ایک پیور، ایک خالص، ایک پاک و پاکیزہ مخلوق بننے کی بھی ہم تمنا کریں، تو اللہ ہمیں ایک نہ ایک دن ہمیں وہ پاکیزگی عنایت کر سکتے ہیں۔ اس پورے کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کے مختلف چیپٹرز کو ان ڈیپتھ پڑھنے کے بعد جو پیغام مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو میں نے اپنے لیے پیغام لیا ہے، وہی پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر تکثیریت ہے، گوناگونی ہے۔ اسلام کے اندر جب گوناگونی کی بات کرتے ہیں تو تصوف اس گوناگونی کا ایک حصہ ہے، اور خود تصوف کے اندر بھی گوناگونی ہے مختلف طریقوں کو لے کر، کہ صوفیوں کے اندر ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں، ہسٹری میں کئی طریقے ایوولو ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے اندر بہت زیادہ گوناگونی ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم اس گوناگونی کے ساتھ
انکاؤنٹر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دوسرے قدم پر ہم ریئل ورلڈ کے اندر بھی اور ورچوئل ورلڈ کے اندر، جہاں ہم انٹرنیٹ کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ہمیں ایک نئے انسان سے، ایک مختلف انسان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے میں خوف تھوڑا جنم لیتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہونے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمیں کوشش افہام و تفہیم کی کرنی ہے تاکہ ہمارے معاشروں میں امن قائم ہو سکے، امن اپنی جڑیں پکڑ سکے اور تمام انسانوں کو امن نصیب ہو سکے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ اس مطالعے سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ایسے ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان پہلے اپنا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی ہسٹری کو سمجھے، جتنی آئیڈینٹیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ کلچرل آئیڈینٹی ہو، ریلیجس آئیڈینٹی ہو، فیتھ کو لے کر ہم پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں تاکہ ہم خود پر بھروسہ کر سکیں، اور پھر ہم اس سفر کو تھوڑا آگے بڑھا دیں اپنی مطالعات کے ذریعے، اپنی ریڈنگز کے ذریعے، اپنی کتابیں پڑھنے کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، تاکہ ہم آس پاس کے ماحول میں جو گوناگونی پائی جاتی ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو معاشروں کے اندر افہام و تفہیم کی طرف جانے کا اور امن کی طرف جانے کا یہ ایک چھوٹا سا راستہ ضرور ہے، مگر بہت مضبوط پل ہے، یہ بہت مضبوط راستہ ہے۔ تو آئیے ہم بھی مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پھر معاشروں میں افہام و تفہیم پیدا کرنے اور امن کو معاشرے کا حصہ بنانے میں اپنا چھوٹا سا کردار ادا کریں۔ اسی ایک پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔